کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی کے اندر ایسا وقت بھی دیکھا ہے جب سب کچھ آپ کے خلاف جا رہا ہو؟ دعا کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں آپ، لیکن پھر بھی ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بھی بہتری نہیں آ رہی، کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ آپ کا دل بار بار کہتا ہے کہ اے میرے اللہ، یہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ اور یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب انسان کے صبر کا امتحان ہوتا ہے، لیکن ہمیں صبر آتا نہیں ہے کیونکہ ہم نے کبھی صبر کرنا سیکھا ہی نہیں۔ لیکن یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو، آپ کے دل کو اور آپ کے دماغ کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہے نا کہ سونا ہمیشہ آگ میں جل کر ہی کندن بنتا ہے، تو پھر ایک انسان بھی آزمائشوں سے گزر کر ایک بہترین انسان بن جاتا ہے۔ ایک ایسا انسان کہ جس کے اوپر پھر دھوکے اثر نہیں کرتے، جس کے اوپر غداریاں اور دغا بازیاں اثر نہیں کرتی، پھر جسے کسی انسان کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر جسے لوگوں کی بے وفائیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگوں کی جلی کٹی باتوں سے اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ آزمائشیں بھی تو ہمیں بہتر انسان ہی بنانے کے لیے آتی ہیں نا۔ لیکن وہ ایسی کون سی نشانیاں ہیں جب ہمیں پتہ چلے گا کہ اب ہماری آزمائشیں ہمارے صبر کا پھل پانے والی ہیں؟ آج اس ویڈیو کے اندر میں ایسے ہی کچھ نشانیوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی جن سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والے حالات انشاءاللہ آپ کے حق میں بہترین ہونے والے ہیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے بندے، تم مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے؟ میں تو تم سے اتنی محبت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی تم مجھ سے کیوں بھاگ رہا ہے؟ کیوں مجھ سے منہ موڑ رہے ہو تم؟ میں نے ہی تو تمہیں پیدا کیا ہے اور میں ہی تمہیں رزق دیتا ہوں، اس کے باوجود بھی تم مجھ سے غافل ہو۔ دنیا میں نے تمہارے ہی لیے بنائی ہے تاکہ تم اس سے فائدہ حاصل کر سکو، لیکن اس لیے تو نہیں کہ تم مجھ سے ہی غافل ہو جاؤ۔ تم دنیا کی لذتوں میں اتنا کھو گئے کہ اپنے رب کو ہی بھول گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد کرتے ہیں کہ اے لوگو، تم مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ کیا یہ آیت ہمیں ہمارے ارادوں کو بتانے کے لیے کافی نہیں؟ کیا یہ آیت ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے کافی نہیں؟ کیا یہ آیت تمہیں سکون دینے کے لیے کافی نہیں کہ میرا رب خود ہم سے فرما رہا ہے کہ اے میرے بندوں، مجھے چھوڑ کر تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اپنے رب کے سوا کہیں سکون نہیں ہے، اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے اس دنیا کے اندر۔ اللہ کے علاوہ آپ سکون تلاش ہی کرتے رہ جائیں گے، لیکن آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ تم دنیا کی لذتوں میں اتنا کھو گئے کہ اپنے رب کو ہی بھول گئے۔ شیطان نے تمہارے ساتھ ایک ایسا دھوکہ کیا ہے کہ تمہارے سامنے دنیا کی زندگی کو خوبصورت بنا دیا اور تم اس کو کمانے کے چکر میں مجھے ہی بھول گئے۔ تم ایک ایسی عورت کی محبت میں اتنے اندھے اور دیوانے ہو گئے کہ اپنے خالق کو بھول گئے۔ تم ایک ایسے مرد کی محبت میں ایسے اندھے ہو گئے کہ اپنے رب کی محبت کو بھول گئے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر تجھے کسی شخص سے محبت ہے تو اس شخص کو بنانے والا تو میں ہی ہوں نا، اسے پیدا کرنے والا بھی میں ہوں۔ جب تم مجھ سے محبت نہیں کر سکتا تو میرے بنائے ہوئے اس شخص سے کیا محبت کر سکتا ہے؟ تو میرے پاس آ کر تو دیکھ، تیرے سارے غم کو سکون میں بدل دوں گا میں۔ جب تم کسی انسان سے محبت کرتے ہو تو چاہتے ہو نا کہ وہ بھی مجھ سے اقرار محبت کرے، لیکن میں تو تم سے اقرار کرتا ہوں محبت کا، تو تم مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ میرا رب کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے پوری کتاب ہی نازل کر دی تاکہ تم اسے پڑھ کر ہدایت حاصل کرو، لیکن تم میری کتاب سے بھی غافل ہو۔ یہ سب ہماری آزمائشیں ہی ہوتی ہیں، ایسی آزمائشیں جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کبھی کسی انسان کی محبت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں کسی کی وفاداریوں کے اور بے وفائیوں کے ایسے تماچے لگاتا ہے کہ ہم منہ ہی دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ ایسے شخص سے جب ہم بے انتہا محبت کرتے ہیں لیکن وہ ہمیں بدلے میں بے وفائیاں دے کر چلا جاتا ہے، ہم محبتوں کی بھیک مانگتے ہیں لیکن لوگ ہمیں اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، لیکن میرا اللہ نہیں پھینکتا، میرا اللہ ہمیں اٹھا کر نہیں پھینکتا، میرا اللہ ہمیں نہیں دھتکارتا۔ جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ ہمارے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا، تو پھر کیوں اس دنیا کی محبتوں میں آپ پڑ رہے ہیں؟ یہ آزمائشیں ہیں، یہ اتنی بڑی آزمائشیں ہیں کہ جس کے بعد آپ دنیا کے بہترین انسان بن جائیں گے۔ میری بات کا یقین کریں، میں ان ساری چیزوں سے گزر چکی ہوں۔ جب آپ ٹھوکریں کھاتے ہیں نا تو پھر اس کے بعد آپ ایسے انسان بنتے ہیں کہ آپ سکون کی نیند سوتے ہیں، سکون کی نیند سے جاگتے ہیں، آپ کو کسی بھی شخص، کسی بھی چیز کی کمی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ کسی جان پر
اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا؟ تو جب اللہ نے خود کہہ دیا تو پھر تمہیں کیوں یقین نہیں ہوتا ہے؟ جب بیج زمین کے اندر ہوتا ہے تو اندھیرا، دباؤ اور تنہائی کا سامنا کرتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ بیج زمین پھاڑ کر باہر نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک شاندار درخت بنا دیتا ہے اور پھر اس کے اوپر مزیدار پھل لگا دیتا ہے، خوبصورت پھول لگا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ ساری حکمتیں ہیں، ان کو کیوں نہیں سمجھتے آپ؟ اور یہ ساری چیزیں اور یہ ساری آزمائشیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑی کامیابی کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایسا شخص بنا رہا ہے کہ جس سے آگے آپ، جب انسان کی زندگی میں دکھ ہی نہیں ہوں گے، جب انسان کی زندگی میں دکھ ہوتے ہوئے بھی اسے محسوس نہیں ہوں گے، تو آپ کی نظر میں کیا اس سے بہتر انسان کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ میرا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے قریب ہو جاؤ، میں تمہارے سارے دکھ ختم کر دوں گا۔ تو اپنے رب کے قریب کیوں نہیں ہوتے آپ؟ کیوں بار بار انہی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جہاں سے آپ کو کچھ نہیں ملنا، جہاں سے آپ کو دھتکار کے علاوہ کچھ نہیں ملنا ہے؟ اپنے رب پر یقین رکھو، کوئی بڑا منصوبہ تیار کر رہا ہے آپ کا رب آپ کے لیے، اور جانتے ہو کہ اللہ کی طرف سے وہ کون سی نشانیاں ہیں کہ آپ کی زندگی میں ظاہر ہو رہی ہوں، جس سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدلنے والی ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کبھی نماز پڑھتے وقت مکمل طور پر آپ کا دھیان ادھر نہیں ہوتا؟ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن الفاظ دل کو چھو ہی نہیں پا رہے ہوتے ہیں، محسوس ہی نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، عبادت میں سکون ہی نہیں آتا آپ کو۔ یہ چیزیں بہت تکلیف دہ ہو سکتی ہیں، اور جانتے ہیں کہ یہ کیفیت بھی اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے، اور یہ وہ لمحہ ہے جب نفس امارہ آپ کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ نفس آپ کو آپ کی کوتاہیوں پر شرمندہ کرتا ہے اور آپ کو بہتر انسان بننے کی طرف راغب کرتا ہے، اور پھر آپ کے ذہن میں یہ خیالات آتے ہیں کہ میں تو عبادت بھی کر رہا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور قرآن پاک بھی پڑھتا ہوں، لیکن میرا دھیان اس کی طرف کیوں نہیں ہوتا؟ میرا دھیان بار بار اسی کمی کی طرف کیوں جاتا ہے جو رب نے مجھ سے چھین لی ہے؟ تو یہ ایک بہترین نشانی ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو اللہ کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو نماز میں سکون نہیں آتا، یہ چیز آپ کو تکلیف دیتی ہے، آپ قرآن کی کوئی آیت پڑھتے ہیں اور آپ پہ وہ اثر نہیں کرتی، اور یہ چیز آپ کو پریشان کرتی ہے کہ مجھ پہ رب کی آیتیں کام کیوں نہیں کر رہی۔ تو جب آپ اپنے آپ کو اللہ کی طرف زور لگا کر دھکیلتے ہیں نا، تو میرا رب کروڑوں قدم تمہاری طرف بڑھ کر تمہیں تھام لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان آزمائشوں کو بڑے دل سے جھیلنا سیکھیں، ان کا سامنا کرنا سیکھیں، یقین کریں، صبر کرنا سیکھیں۔ ایک دفعہ اپنی کمیوں کے اوپر صبر کر لیں، میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ میرا رب آپ کو ایسے تھامے گا کہ آپ کو دنیا کا کوئی شخص گرا نہیں سکے گا، دنیا کی کوئی کمی آپ پر اثر انداز نہیں ہو سکے گی، دنیا کی کوئی عارضی محبت آپ پر اثر نہیں کرے گی، دنیا کی ایسی محبت جو آپ سے چھن گئی آپ کے وہم و گمان میں بھی باقی نہیں رہے گی، ایسا شخص جو آپ کو چھوڑ کر چلا گیا وہ آپ کو یاد تک نہیں ہوگا، اور دنیا میں آنے والا کوئی بھی شخص پھر آپ کے دل پر غلبہ نہ پا سکے گا، آپ کی سوچوں کو اپنے اختیار میں نہ لے سکے گا۔ اپنی آزمائشوں پر صبر کرنا سیکھیں، اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو سمجھنا سیکھیں۔ یہ ساری نشانیاں آپ کو بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بہت بڑی کامیابی سے نوازنے والا ہے، تو اپنے آپ کو اپنے رب کی اس تیاریوں کے لیے مزید تیار کریں۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو تیار کر رہا ہے تو آپ بھی تیاری کیجیے، اپنے رب کے قریب آئیے، صبر کیجیے۔ جو آنکھ میں آنسو آئے ہیں نا ابھی، ان کو پوچھ لیں، بس ایک دفعہ ان کو صاف کر لیں۔ دل میں جو ایک درد اٹھا ہے نا، اس پہ صبر کر لو۔ میں جانتی ہوں کہ آپ بہت تکلیف میں ہیں، میں جانتی ہوں کہ صبر کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے، میں جانتی ہوں کہ اتنا درد ہے کہ لگتا ہے کلیجہ پھٹ جائے گا، لیکن یقین کریں، اس صبر کو جھیل جائیں، یہ اپنے آنسو صاف کر لیں، اٹھیں، ابھی اٹھیں، اور ان ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیں جنہوں نے آپ کو رلایا، جنہوں نے آپ کی زندگی کے اندر کمیاں اور محرومیاں چھوڑ دیں، ان ساری چیزوں کو ختم کر ڈالیں، ان ساری چیزوں کو اللہ حافظ کہہ کر آگے بڑھیں، اٹھیں اور اپنے آنسو صاف کریں، اٹھ جائیں اور اپنے آپ کو ان درد سے نجات دلائیں۔ ایسی چیزیں جو آپ کو بار بار درد دے رہی ہیں، ان کو کیوں نہیں چھوڑ رہے آپ؟ ان کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف جاؤ۔ میرا رب قرآن پاک میں بار بار کہتا ہے کہ دلوں کا سکون صرف اللہ ہی کی یاد میں ہے۔ تو اس آیت کو سمجھ لو، جتنا مرضی بھاگ لو اس دنیا کے پیچھے، کچھ نہ ملے گا سوائے اللہ کے، اللہ کے سوائے اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آزمائشیں یا رب کی طرف سے انعام ہے
یہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں پر آزمائشیں بھیجتا ہے، سب پر نہیں بھیجتا۔ اس لیے اپنے آپ کی ویلیو پہچانیں اور اپنے رب کی خاطر آزمائشوں پر صبر کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو بہترین انسان بنا دے گا، اور انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ آپ خود کومنٹ کر کے مجھے بتائیں گے کہ آپ کتنے سکون میں ہیں۔ جب آپ نے ہر اس چیز کو چھوڑ دیا جو آپ کو تکلیف دے رہی تھی، تو دیکھنا کتنا سکون ہوگا اور کتنا صبر اور کتنی خوشگوار وہ زندگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور ہم سب کو دلی سکون عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔